جس خطیب صاحب نے ہمارے پاس آنا تھا وہ تھوڑی سی تاخیر کا شکار ہیں، تو وہ تقریباً آدھے گھنٹے تک پہنچ جاتے ہیں۔ ابھی آپ نظم سنیں، پھر اگر نہ پہنچے تو انشاءاللہ آپ کو کوئی اعمال کی فضیلت کے حوالے سے مثال کے طور پر آپ یوں دیکھیں، ابھی آپ نماز پڑھ کر فارغ ہوئے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے من قرأ آیۃ الکرسی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا الموت۔ جو بندہ فرضی نماز کے بعد آیۃ الکرسی پڑھتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان اگر آڑ ہے، رکاوٹ ہے، تو وہ صرف موت ہے۔ یہ روزانہ کیا جانے والا عمل ہے، لیکن ہم بعض اوقات غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، باتوں میں لگ جاتے ہیں، آیت الکرسی پڑھنا بھی یاد نہیں رہتا۔ اتنا عام سا عمل اور روزانہ کی بنیاد پر کیا جانے والا عمل، اگر ہم پانچوں نمازیں پڑھتے ہیں تو ایک دن میں یہ عمل 5 مرتبہ کرتے ہیں۔ آیت الکرسی پڑھیں، اس کا ترجمہ معنی مفہوم یاد کریں، تو اللہ رب کریم آیت الکرسی کی وجہ سے مرنے کے بعد ہمیں انشاءاللہ جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے وضو کے ثمرات، برکات، فضائل، اس حوالے سے چند حدیثیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب کریم کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب نماز کا ارادہ کرو، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اپنے چہروں کو دھوو، اپنے بازوؤں کو کہنیوں سمیت دھوو، وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، اپنے سروں کا مسح کرو، اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھوو۔ قرآن پاک کی اس آیت میں وضو کے بڑے بڑے 4 ارکان کو ذکر کیا گیا۔ ویسے وضو کے 6 ارکان ہیں، قرآن پاک کی اس آیت میں وضو کے 4 ارکان ہیں۔ 6 ارکان کون سے ہیں؟ نمبر 1، وضو کی نیت کرنا، اور ہمارے ہاں جو نیت کا طریقہ ہے یہ درست نہیں ہے۔ آپ دکان کا شٹر بند کر کے مسجد کی طرف چل رہے، گھر سے اٹھے مسجد کی طرف آ رہے، اب آپ کو نیت کے الفاظ زبان سے ادا کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کا دل آپ کو اس عمل کی طرف لا رہا ہے۔ آپ ایک پروگرام ذہن میں سیٹ کر کے چل پڑے ہیں، یہی نیت ہے، دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ وضو کا پہلا رکن نیت کرنا، دوسرا رکن چہرے کو دھونا، تیسرا بازوؤں کو دھونا، چوتھا سر کا مسح کرنا، پانچواں پاؤں دھونا، اور چھٹا رکن ترتیب۔ جس ترتیب سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کا طریقہ بتلایا ہے، اگر ہم اپنی مرضی سے وضو کریں، پہلے پاؤں دھو لیں، پھر چہرہ دھو لیں، پھر بازو دھو لیں، ہمارا وضو نہیں ہوگا۔ یہ ہیں وضو کے 6 ارکان، ان کو یاد رکھیں۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے لا یقبل اللہ صلاۃ بغیر طہور، بغیر وضو کے اللہ نماز قبول نہیں فرماتے۔ وضو نماز کے لیے شرط ہے، جب وضو ہی نہیں ہوگا تو آٹومیٹک نماز ختم، آپ پڑھیں بھی آپ کی نماز پھر بھی نہیں ہوگی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وضو کا کتنا اہتمام فرمایا کرتے ہیں۔ صحابی بیان کرتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت سے فارغ ہوئے، سامنے دیوار تھی، آپ باہر آتے ہی دیوار پر ہاتھ مارے، فوراً تیمم کر لیا۔ صحابی کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے ہی فاصلے پہ پانی موجود ہے، آپ وہاں جا کر وضو کر لیتے، آپ نے تیمم کر لیا ہے۔ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے میرے صحابی، ہو سکتا ہے کہ میں وہ پانی والی جگہ پر نہ پہنچ پاؤں، میری پہلے ہی موت آ جائے،
میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میری موت آئے میں حالت وضو میں ہوں. اتنا اہتمام وضو کا. اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل، کائنات کے امام معراج پہ گئے، واپسی پہ آ کر پوچھا بلال وہ کون سا پر امید عمل کرتا ہے کہ میں نے جنت میں اپنے آگے آگے تیرے قدموں کی آہٹ سنی ہے، آواز سنی ہے. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی میں بے وضو ہوتا ہوں، جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے فوراً وضو کر لیتا ہوں. کتنا بڑا عمل، فوراً وضو کر لیتا ہوں اور وضو کے بعد 2 رکعتیں پڑھتا ہوں. یہ میرا عمل ہے. مجھے تو یہی امید ہے کہ اسی کی بدولت آپ نے جنت میں اپنے آگے آگے میرے قدموں کی آہٹ کو سنا ہے. اور وضو کی اہمیت، کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں ہوتے. وہ حالت جس میں بندہ نماز نہیں پڑھ سکتا، قرآن نہیں پڑھ سکتا، مسجد میں نہیں آ سکتا، حالت جنابت میں بھی ہوتے. کائنات کے امام سونے کا ارادہ فرماتے، سونے سے پہلے وضو کر لیتے. پاکی والی حالت نہیں ہے، نماز پڑھنے والی حالت نہیں ہے، سونے کا ارادہ فرماتے تو وضو کر لیتے. یہ ہے وضو کی اہمیت. 1 سے 1.5 منٹ 2 منٹ لگتے ہیں وضو کرنے میں. پانی گھروں میں موجود، مسجدوں میں موجود، دکانوں پہ موجود، جگہ جگہ پہ موجود. جب آپ حالت وضو میں رہیں گے آپ کے اندر سے شیطانی وسوسات ختم ہو جائیں گے. آپ ذہنی طور پر ایمان کی اور روحانیت کی حلاوت اپنے اندر محسوس کریں گے. بندہ حالت وضو میں ہو وہ اوٹ پٹانگ حرکتیں نہیں کرتا، معیوب حرکتیں نہیں کرتا کہ میں بے وضو میں ہوں، میں وضو میں ہوں. اور وضو کی حالت میں کیا جانے والا ذکر، وضو کی حالت میں کی جانے والی تلاوت بے وضو ذکر اور تلاوت سے کہیں افضل ہے. اگر آپ اس کے ثمرات دیکھیں، کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ با وضو ہو کر سوتا ہے، من بات طاہرا بات فی شعر ملک، با وضو بستر پہ لیٹا ہوا ہے، جب با وضو لیٹے گا اللہ کی طرف سے اس کے بستر میں ایک فرشتہ رات گزارے گا. جب بھی بندے کی آنکھ کھلے گی وہ فرشتہ اس کے لیے دعا کرے گا اللہم ارحمہ اللہم اغفر لہ، اے اللہ اس کو معاف فرما، اے اللہ اس پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما. با وضو حالت میں رہنے کے فوائد، فرشتہ ہماری چوکیداری بھی کر رہا ہے، پہرے داری بھی کر رہا ہے. جب آپ اندازہ کریں گھر کے سارے افراد یہ عادت اپنا لیں با وضو رہنے کی، گھروں میں سکون، سرور، اطمینان اور رحمت کے فرشتے ڈیرا ڈال لیں. دوسری حدیث میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بندہ با وضو ہو کر سوتا ہے، یہ بچے بات سن رہے ہیں نا جی، سمجھ آ رہی بیٹا؟ تو آپ نے یہ عمل انشاءاللہ اپنانا ہے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. جو بندہ با وضو ہو کر سوتا ہے، رات کو آنکھ کھلتی ہے، اس آنکھ کھلنے کے بعد بندہ جو دعا بھی کرے گا سویا ہوا ہے، حالت نیند میں ہے، جیسے آنکھ کھلی ہوش آیا، نیند میں تو بندے کو ہوش نہیں رہتا نا، آنکھ کھلی تھوڑا سا ہوش آیا، جو جملہ بھی زبان سے کہہ دے، جو دعا بھی کر لیں، اللہ رب کریم اس کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں، اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں. اور یہ وضو اتنا عظیم عمل ہے، کائنات کے امام نے فرما من تطہر فی بیتہ ثم اتی الی المسجد، جو بندہ گھر سے وضو کر کے مسجد میں آتا ہے، یہ بھی عادت اپنائیں. مسجدوں میں سہولت ضرور ہے لیکن گھر سے وضو کر کے مسجد میں آنے کی اپنی فضیلت ہے. جو بندہ گھر سے وضو کر کے نماز کے لیے مسجد میں آتا ہے، ایک ایک قدم کو گنا جاتا ہے، ایک ایک قدم کو شمار کیا جاتا ہے، ہر ہر قدم کے بدلے اللہ رب کریم اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما رہے ہیں.
کتنے قدم چل کر آتا ہے، ہر قدم کے بدلے گناہ معاف ہو رہا ہے، ہر قدم کے بدلے اللہ کی رحمتوں کا بندے کے اوپر نزول ہو رہا ہے۔ وضو کے کیا ثمرات، با وضو رہنے والا اللہ اس سے محبت فرماتے ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ توبہ کرنے والوں سے بھی اور پاک صاف رہنے والوں سے بھی محبت فرماتے ہیں۔ با وضو رہنے والے اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں۔ اور یہ وضو نماز کے لیے شرط نہیں، وضو خود ایک عبادت ہے۔ نماز عبادت ہے، وضو بھی ایک عبادت ہے۔ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ وضو کرتا ہے، جیسے جیسے اعضاء دھوتا جا رہا ہے، ہاتھ دھوتا ہے، ہاتھوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ جس طرح وضو کا پانی نیچے بہ جاتا ہے، اسی طرح بندے نے ہاتھوں کے ذریعے جو گناہ کیے وہ گناہ بھی پانی والی نالی میں بہ جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ناخنوں کے اندر سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں۔ چہرہ دھوتا ہے، آنکھوں کے شگافوں کے اندر سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں۔ سر کا مسح کرتا ہے، سر کے گناہ، آنکھ سے کسی غیر محرم کو دیکھا، آنکھ کا گناہ، کانوں سے کوئی غلط آواز سنی ہے، وہ گانے سنے ہیں، تو اللہ رب کریم کانوں کے گناہ معاف فرما دے گا۔ پاؤں کو دھویا، پاؤں کو دھونے کی وجہ سے ان پاؤں کے ساتھ اگر بندہ کسی گناہ کی طرف چل کر گیا ہے، اللہ پاؤں کے گناہ بھی معاف فرما دے گا، پانی کے ساتھ دھل جائیں گے، بندہ گناہوں سے پاک صاف ہو جائے گا۔ ابھی وضو کیا ہے، ابھی وضو کیا ہے، وضو کے بعد مسجد تک چل کر آنا بھی عبادت اور آ کر نماز پڑھنا بھی اس کے لیے بہت بڑے اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ گناہ تو دھل گئے، نماز نہیں پڑھی، وضو سے ہی گناہ معاف ہو گئے، اور نماز والا عمل بندے کا اس کے نامہ اعمال میں ذخیرہ کر دیا جاتا ہے۔ اور کائنات کے امام نے فرمایا تبلغ الحلیۃ من المومن حیث یبلغ الوضوء، بندہ مومن دنیا میں وضو کرتا ہے، وضو والے جتنے جتنے اعداد ہوتا ہے، اللہ رب کریم قیامت کے دن ان اعضاء پر زیور پہنائیں گے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری خواہش ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں۔ صحابہ کرام کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا بل انتم اصحابی واخواننا الذین لم یاتوا بعد، تم میرے صحابہ ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو ابھی تک نہیں آئے، میرے جانے کے بعد آئیں گے دنیا میں، میرے جانے کے بعد پیدا ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ قیامت کے دن اپنے بھائیوں کو، اپنے امتیوں کو پھر کیسے پہچان پائیں گے؟ قیامت کے دن تو 1,24,000 کم و بیش کے قریب انبیاء ہوں گے، ان کی امتیں ہوں گی، آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ آپ نے فرمایا ان امتی یاتون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء، قیامت کے دن میری امت آئے گی، میری امت کا دیگر امتوں سے یہ امتیاز ہوگا کہ میری امت کے لوگوں کے اعضائے وضو 14ویں کے چاند کی طرح، سورج کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ کتنی خوش نصیبی ہے۔ آپ نے مثال دے کر فرمایا میرے صحابہ میں اپنے امتیوں کو کیسے نہیں پہچانوں گا؟ آپ بتائیں اگر کسی بندے کے سیاہ گھوڑے ہوں، کالے گھوڑے ہوں، ان میں ایک ایسا گھوڑا ہو جس کے 5 کلیان چمک رہے ہوں، دونوں پاؤں بھی چمک رہے ہیں، دونوں ہاتھ بھی چمک رہے ہیں، گھوڑے کی اگلی 2 ٹانگوں کو گھوڑے کے ہاتھ کہتے ہیں، ہاتھ بھی چمک رہے ہوں، پاؤں بھی چمک رہے ہوں، جس طرح کہتے ہیں چاروں پاؤں چمک رہے ہوں، چہرہ بھی چمک رہا سفید ہو، کیا وہ مالک اپنے سیاہ گھوڑوں میں سے سفید گھوڑے کو نہیں پہچان پائے گا؟
صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پہچانے گا۔ تو کائنات کے امام نے فرمایا جس طرح وہ سیاہ گھوڑوں کا مالک اپنے سیاہ گھوڑوں کے اندر سے سفید پیشانی والے سفید پاؤں والے گھوڑے کو پہچان لے گا، اسی طرح 70 امتوں میں سے میں اپنی امت کو پہچان لوں گا، میری امت کے لوگوں کے بھی وضو والے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ تو حالت وضو میں رہنا بڑی سعادتوں کو، بڑی برکتوں کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ بے وضو بندہ شیطان کا گھر ہے۔ باوضو رہنے سے، ایک ایک ذکر کرنے سے کئی اللہ رب کریم برکات کو نازل فرماتا ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جو بندہ وضو کرنے کے بعد اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، آسان سا کلمہ ہے، عام دعا ہے، بچہ جانتا ہے۔ کائنات کے امام نے فرمایا جو بندہ وضو کے بعد یہ کلمات پڑھتا ہے اللہ رب کریم قیامت کے دن اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا۔ یہ ہے وضو، وضو کی اہمیت، برکات، ثمرات۔ باوضو رہنے والا کئی ساری خیروں کو، برکتوں کو، رحمتوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لیتا ہے۔ یہ عادت اپنائیں، ہر وقت باوضو رہیں، باوضو ہو کر رات کو سونے کی کوشش کریں۔ اللہ رب کریم توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے معزز مہمان محترم جناب شہباز ربانی صاحب تشریف لا چکے ہیں، اب وہ اپنی گزارشات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔